ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 3 صفات آ جائیں، توجہ کریں، فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں اللہ نے جمع کر دی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی آسان کر دے گا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ جس کے اندر فرمایا 3 صفات آ گئی، جس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، اس کا حساب بھی آسان ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر بندے سے حساب لینا ہے، ہر انسان سے حساب لینا ہے، اور اس وقت تک کسی کا قدم اٹھ ہی نہیں سکے گا جب تک وہ زندگی کا حساب ہی نہ دے دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، جس کے اندر 3 صفات آ جائیں، اللہ اسے کتنے بڑے انعام، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا، آسان حساب لے گا، اور جس کا اللہ آسان حساب لے، سمجھ لو اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جس کے حساب میں سختی ہو گئی، جس کے حساب میں جانچ پڑتال شروع ہو گئی، تو وہ مارا گیا، کیونکہ ہم اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ کیسے دیں گے؟ زندگی ہے، دن ہے، رات ہے، تنہائیاں ہیں، ظاہری ہے، باطنی ہے، کتنے معاملات ہیں، گناہ ہے، معصیت ہے، بہت کچھ ہے ہمارے اعمال نامے میں۔ اللہ اگر حساب لینے لگ گیا کہ پورا حساب دو تو مارے گئے۔ فرمایا جو 3 کام، 3 صفات جس بندے کے اندر آ گئی، اللہ اس سے حساب بھی آسان لے گا، جس کو کہتے ہیں ہلکا پھلکا سا، ہلکا پھلکا امتحان۔ کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ امتحان ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، ہلکا پھلکا یہی ہوتا ہے، تھوڑا بہت پوچھ لیا، ضروری جو اس کو آتا ہے، جس کا پتہ یہ بتا سکتا ہے، یہ اس کو معلوم ہے، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے امتحان، معمولی سا، بس تھوڑا سا۔ مقصد اس کو نکالنا ہوتا ہے، مقصد اسے کامیاب کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بس ٹھیک ہے، چلو کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 چیزیں آ گئی، بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ اس کا حساب کیا لے گا؟ آسان، بالکل آسان، آسان کر دے گا اس کا حساب۔ نمبر 2 فرمایا اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت عطا فرمائے گا، اور صفات بھی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 صفات آ گئی، حساب بھی آسان ہو گیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا حساب بھی آسان فرما دے گا، اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 3 صفات کون سی ہیں جس کی وجہ سے حساب آسان ہو جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو تم پہ ظلم کری، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرو، معاف کرنے والا اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرو، اور فرمایا جو تمہیں محروم کرتا ہے، جو تمہیں عطا نہیں کرتا، جو تمہاری ضرورت میں کام نہیں آتا، تمہاری پریشانی میں کام نہیں آتا، جس نے تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کیا، فرمایا جو تمہیں نہ دے تم اس کو عطا کر دیا کرو، جس نے تمہیں محروم کیا اللہ کی رضا کے لیے تم پھر بھی دے دیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے پھر بھی اسے عطا
عطا کر دیا کرو، یوں نہ کہا کرو جب مجھے ضرورت تھی تو نے نہیں دیا میں بھی تجھے نہیں دوں گا، تو نے مجھے نہیں بلایا میں تجھے نہیں بلاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو تمہیں محروم کری، جو تمہیں عطا نہ کری، تم اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا کرو، تم اسے اللہ کے لیے دے دیا کرو، اگر دینے کی گنجائش ہو، مدد کرنے کی استطاعت ہو، اس کی بھی مدد کر دیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑنے والا ہو، جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہو، تم اس سے بنا لیا کرو، جو تم سے سلام نہیں کرتا تم سلام کر لیا کرو، جو تجھ سے ملتا نہیں تم مل لیا کر، جو تیرے سامنے نہیں آتا تو خود اس سے مصافحہ کر لیا کر۔ فرمایا جو توڑنے والا ہو اس سے تم خود بنا لیا کرو، رشتوں کو بنایا کرو۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین صفات آ گئی، ظلم کو معاف کرنے والا بن گیا، محروم جو کری اسے عطا کرنے والا بن گیا، جو رشتوں کو جوڑنے والا بن گیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کا حساب بھی آسان کرے گا، اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ تین چیزیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل ہے، بہت آسان ہے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی ظلم کرتا ہے، ہاں کوئی پیشہ ور ظالم ہو، قانونی طور پہ کارروائی اگر اس کے ظلم کے لیے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی اگر کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتا ہے، کوئی معافی مانگنے آ گیا تو پھر تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تو کوئی معافی مانگنے کے لیے آ گیا کہ مجھے معاف کر دو، پھر تو دیر بالکل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، آخرت میں اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے گا۔ ہمیں وہاں جلدی معافی چاہیے، وہاں تو کانپ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کتنے لاکھوں میل دور ہے، گرمی میں بیٹھے ہوں، کتنی تک یہ باہر صحن میں ساتھی بیٹھے ہیں، مجبوراً ترپال نہیں لگا سکے، پوچھیں گرمی، حالانکہ ابھی کچھ بہتر ہے موسم، جون جولائی میں سورج کی تپش کیسے حالات، اور لاکھوں میل دور ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تو 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، وہ اتنا قریب آ جائے گا، زمین آگ ابل رہی ہوگی، اور اتنا پسینہ کہ انسان اپنے پسینے میں غرق ہو رہا ہوگا۔ آج تو پسینے میں جسم، کپڑے بھیگتے، بلیان بھیگتی ہے نا، چہرے پہ ہم جھاڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اتنا پسینہ آئے گا، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے ناف تک۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کچھ تو ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غرق ہی ہو رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پہ معافی اگر مل جائے، اللہ معاف کر دے، سب کو چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو، اللہ تمہیں جلدی معاف فرما دے گا۔ 3 چیزیں فرمائی ہیں جس کے اندر آ گئی، حساب بھی آسان اور جنت بھی اللہ کے رحمت سے مل جائے۔ نمبر 1